بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ افرأیت الذی تولی، اے پیغمبر بلا کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو منہ موڑ گیا، تولا منہ موڑ گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن کر وہ متاثر ہوا اور اسلام کے قریب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ امید ہو گئی۔ پھر اسے مشرکین میں سے ایک شخص نے ملامت کیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ رہا ہے، تو اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا، موت کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایسا جو ہے اگر تو نے کر لیا تو اپنے اگر تو عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو تو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ جائے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ دین سے مکر گیا اور اپنے دین پر واپس چلا گیا۔ عذاب کے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہہ کر اس شخص نے اس کو ملامت کیا، تو اس نے پھر جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا اور کہا کہ تجھے عذاب کا ڈر ہے، تیری طرف سے میں برداشت کر لوں گا، مگر یہ میں مفت میں نہیں کروں گا۔ شرط اس نے یہ رکھی کہ تو اپنا مال مجھے دے دے۔ تو ولید بن مغیرہ جو تھا وہ اس پر راضی ہو گیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت اسلام قبول کرنے کا اس کا ارادہ تھا بھی، تو اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ اور جس شخص نے اس سے مال لینے کی شرط لگائی تھی اسے اس نے کچھ مال دے دیا۔ ابھی اتنا مال نہیں دیا جتنے کی بات ہوئی تھی، تو وہ اس کے سر پہ کنجوسی سوار ہو گئی، اور باقی مال جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ اسے نہیں دیا، اس سے روک لیا۔ افرأیت الذی تولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے اسے دیکھا جس نے روح گردانی کی یا وہ پھر گیا؟ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا مال دیا اور وَأَكْدَى، اور باقی منع کر دیا، بند کر دیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ یعنی اس کو کیسے پتا چلا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے عذاب کو اپنے سر لے سکتا ہے، اس کے بجائے دوسرے شخص کو عذاب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کافروں کا جو ہے وہ انجام یہی ہے، کفر اور شرک کا جو جرم وہ کرتے ہیں اس جرم کی سزا انہیں ہی ملے گی، کسی دوسرے شخص کو نہیں ملے گی۔ کیا اس کے پاس یہ غیب کا علم ہے؟ غیب کا علم تو نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر قیامت کے دن کا فیصلہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ عنده علم الغیب فهو یرا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کہ ابراہیم الذی وفا، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے کہ جس نے جو ہے وہ پوری بجا آوری کی اور دین پر چلا، تو وہ جو ہے وہ اس کا کوئی بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا اور جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ اس نے صحیح کی، آگے چل کر قیامت کے دن کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یہودی جو تھے وہاں پر مدینہ میں وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو دونوں قوموں کو جو ہے وہ انہی کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا،
یعنی جس کا وہ جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں، تو ان دونوں حضرات کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ صحیفوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا یہ ان کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ ان دونوں حضرات کے صحیفوں کا تذکرہ کیا کہ ہر شخص اپنے بوجھ خود اٹھائے گا، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، کوئی دوسرا شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر شخص کو اپنے ایمان اور کفر کی جزا ملے گی، کوئی کسی کے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی ایک شخص کو دوسرے کے بدلے میں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، جو شخص جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ مومن جو ہے وہ ایمان کا پھل پائے گا اور کافر کو کفر کی سزا ملے گی۔ ہر شخص کی محنت اور سعی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، لہٰذا اسی کے بل بوتے پر کفر پر جمے رہنا کہ میں دنیا میں کسی کو مال دیتا ہوں وہ میری طرف سے عذاب بھگت لے گا، یا کسی جو ہے وہ کسی سے یوں کہہ دینا کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی وجہ سے دوسرے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ دنیا میں بیٹھ کر باتیں بنا لینا اور خود ہی فیصلے کرنا، اس سے جو ہے وہ آخرت کا عذاب ٹل نہیں جائے گا، آخرت کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ لہٰذا اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس واقعے کو قطع نظر اس سے ہم عام معنی میں اس کو لیں، افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدا، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو شخص مال خرچ کرنے سے جو ہے وہ رک گیا، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ اگر میں مال خرچ کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا، تو اس کی خیال کی تردید میں فرمایا عنده علم الغیب فہو یرا، کہ جو ہے وہ اس کو غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اور اس کو کوئی مال نہیں مل سکے گا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو غیب کا علم بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے دے گا اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ تمہیں وہ مفلس کر دے گا، یعنی یہ بات تمہیں جو ہے وہ اس بات سے روک نہ دے کہ مال ختم ہو جائے گا، خرچ کرنے سے تمہیں روک نہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ مفلس نہیں کرے گا۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں سے مراد تورات ہے، اور ابراہیم الذی وفا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیفے تھے وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ کی جو کتب مقدسہ ہیں ان میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، صرف ایک قرآن ہی ہے جس میں 2 مقامات پر صحف ابراہیم کا جو ان کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کے بعض اجزاء کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک یہی مقام ہے جس کے اندر ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، سورۃ النجم کی یہ آیت ہے، اور دوسرا مقام سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر بھی صحف ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان آیات سے جو ہے وہ مجموعی طور پر 3 اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے کے سر نہیں ڈالی جا سکتی، ہاں اس صورت میں ڈالی جا سکتی کہ اس فعل کے صدور میں اس کا اپنا بھی کوئی جو ہے وہ حصہ ہو، یعنی وہ خود اس کے فعل کے صدور میں شریک ہو تو پھر وہ دوسرا بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ دوسرے شخص نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، افرأیت الذی تولی عن الایمان، تولی کا معنی بیان فرما دیے مصنف نے کہ وہ پھر گیا، یعنی کہ ایمان سے پھر گیا، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، یعنی وہ ای ارتد لما عیر بہ، یعنی وہ مرتد ہو گیا جب اس کو ایمان پر عار دلائی گئی،
وقال انی خشید عذاب اللہ وضمن له المعیر ان يحمل عنه عقاب اللہ ان رجع الى شرکہ واعطاه من مالہ کذا فرجع واعطى قلیلا۔ آگے اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے وہ یہ کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے خوف آیا، وضمن له المعیر، تو اس کے لیے عار دلانے والے نے اس بات کا جو ہے وہ ضمان لے لیا، وہ ضامن ہو گیا کہ ان یحمل عنہ عقاب اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اٹھا لے گا، ان رجع الی شرکہ، اگر وہ جو ہے وہ شرک کی طرف لوٹ آئے، وآتاہ من مالہ، اور اس کو اپنے مال میں سے جو ہے وہ دے دے، فرجع، چنانچہ یہ شخص مرتد ہو گیا، لوٹ گیا، وآتا قلیلا، اور اس نے جو ہے وہ من المال المسمى، اس مال مسمى میں سے جس کی اس نے شرط لگائی تھی اس میں سے تھوڑا سا دیا، وعقدا، اور رک گیا۔ یہ منع الباقی، عقدا کی تفسیر ہے کہ باقی اس نے پھر نہیں دیا۔ ماخوذ من القدیۃ وہی ارض صلبۃ کالصخرۃ تمنع حافر البئر اذا وصل الیہا من الحفر۔ آگے اس کی عقدہ کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ عقدہ یہ قدیتن سے ماخوذ ہے، اور یہ اس قدیہ، اس چٹان کے طرح زمین کا وہ سخت حصہ ہے، وہی ارض صلبۃ کالصخرۃ، اس چٹان کی طرح جو ہے وہ زمین کا سخت حصہ ہے جو کنواں کھودنے والے کو کھودنے سے روک دے، اذا وصل الیہا من الحفر، جب کھودتا ہوا اس چٹان پر وہ پہنچے۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس جو ہے وہ غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہے؟ یعلم من جملتہ ان غیرہ یحتمل عنہ عذاب الآخرۃ لا، یعنی آگے اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ بھی علم ہے کہ دوسرا شخص اس کے آخرت کے عذاب کو اٹھا لے گا، نہیں، لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ أَوْ غَيْرُهُ، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے کا جو ہے مصداق وہ ولید بن مغیرہ ہے، اگر ولید بن مغیرہ نہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، او غیرہ، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ابو جہل مراد ہے، یا اس سے جو ہے وہ دیگر مشرکین کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں کہ فلاں جو ہے وہ مشرک مراد ہے۔ ولید بن مغیرہ مراد ہو یا کوئی بھی مراد ہو، جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ کوئی غیر اس کا عذاب آخرت کا اٹھا لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَجُمْلَةُ عِنْدَهُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِرَأَيْتُ بِمَعنَى أَخْبِرْنِي۔ آگے مصنف نے اس کی ترکیب بیان فرما دی کہ عندہ جو ہے، عندہ علم الغیبی فہو یرا، یہ عندہ جو مفعول ثانی ہے رأیتو کے لیے، رأیتو افرائیت الذی تولا کے اندر جو رأیتا ہے اس کا مفعول اول الذی ہے، جو اس میں موصول صلہ کے ساتھ مل کر یہ الذی تولا، یہ جملہ اس کے لیے مفعول اول بنتا ہے، اور مفعول ثانی اس کا عندہ علم الغیبی فہو یرا ہے۔ تو یہ اس کا جو اس کی ترکیب مصنف نے بیان فرما دی۔ بمعنی اخبرنی، یہ اخبرنی کے معنی میں ہے۔ ام بل، ام جو ہے یہ مصنف فرماتے ہیں بل کے معنی میں ہے، لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، نہیں خبر دی، اس نہیں پتہ چلتا ان کو بما صحف موسیٰ، اس سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اسفار تورات، یعنی کہ تورات کے سفر ناموں میں ہے۔ صحف موسیٰ سے مراد تورات کے سفر نامے ہے، او صحف قبلہا، یا پھر اس سے پہلے کے صحیفے مراد ہے۔ وصحف ابراہیم الذی وفا، وہ جو ہے عاطفہ ہے، اس کا عطف جو ہے وہ ابراہیم کا جو ہے وہ موسیٰ پر ہو رہا ہے، تو صحف موسیٰ جس طرح ہے اسی طرح صحف ابراہیم ہوگا، تو اس لیے مصنف نے یہاں وصحف ابراہیم الذی وفا کے اندر صحف کا لفظ جو ہے وہ نکال کر اس طرف اشارہ کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں الذی وفا، جنہوں نے جو ہے وہ پاسداری کی یا حق ادا کیا، حق پورا کیا۔ تمم ما امر به بحق، جو ان کو حکم دیا گیا انہوں نے صحیح طور پر اس کا حق ادا کیا جس کا ان کو حکم دیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے سے جن کو انہوں نے پورا کیا۔
یعنی یہ مصنف نے جو ہے وہ صحف ابراہیم کی جو دوسری تعلیمات کا ذکر ہے دوسری جگہ پر، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ ایک تو جو ہے وہ صحف ابراہیم کی تعلیمات کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات کے اندر ذکر ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، صحف ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، ام لم ینبأ بما فی صحف سے مستنبط ہونے والے 2 اصول ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔